ہم سب کی تمام عبادات، حاجات قبول و منظور فرمائے، ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ تو اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے حق کا راستہ، دوسری چیز ہے ایمان کا راستہ، تیسری چیز ہے دین کا راستہ، چوتھی چیز ہے محبت کا راستہ۔ 4 چیزیں اس سلسلے میں ہیں۔ پہلی چیز ہے حق کا راستہ۔ حق کا راستے سے مراد وہ راستہ جو انصاف پسند لوگ اختیار کرتے ہیں، جو صادق اور امین لوگ اختیار کرتے ہیں، جو بہت زیادہ بے کسوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ اس راستے کو بولتے ہیں حق کا راستہ۔ دوسرا راستہ ایمان کا راستہ، جو لوگ کسی کو ناجائز تکلیف نہیں دیتے، جو لوگ کسی کے غموں کو اپنا غم سمجھتے ہیں، جو کسی کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، جو کسی کی مشکلات کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان کو بے بہا اللہ کے قریب کرنے کی یا ان کی زندگی کو خوشحال بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ ایمان کے راستے میں شمار ہیں۔ اگلا راستہ دین کا راستہ۔ دین کا راستہ جس کا نام شریعت کا راستہ، جس کے اندر ہر چیز کی روک تھام، ہر چیز، تمام حقوق، قواعد و ضوابط، ہر چیز دین کے راستے میں لاگو ہے۔ آگے محبت کا راستہ۔ محبت کا راستہ وہ ہے جس میں کوئی لالچ، مطلب، غرض نہیں ہوتی۔ انسان آزاد ہو کے خدمت کرتا ہے، بے لوث ہو کے خدمت کرتا ہے، کوئی مفاد، کوئی غرض کے ارادے سے نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اونچا سے اونچا کرتا ہے، بلند و بالا کرتا ہے، کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، کبھی کسی کی تکریم نہیں کرتا، کبھی کسی انسان کا سہارا نہیں ڈھونڈتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، کسی بھی چیز کو اپنے اللہ کی راہ سے دور نہیں رکھتا۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے اور اپنے رب کو ہر چیز سے برتر مان کر اس کی پاکیزگی اور اس کا سچا اور عاجز بندہ بننے کی دلیل پیش کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ محبت کے راستے پر ہے۔ یہ وہ 4 راستے ہیں جو اللہ پاک ایک انسان سے چاہتا ہے۔ اگر اس نے جنت میں داخل ہونا ہے، اگر اس نے ایمان کی موت مرنا ہے، اگر اس نے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اگر اس نے عاجز ہو کے مرنا ہے، تو پھر یہ 4 راستے اس کو اپنانے پڑیں گے۔ اگر وہ ان راستوں پر چلتا ہے تو اس کی زندگی بھی اس کا طواف کرے گی، اس کی خیر خواہی چاہے گی اور اس کی آخرت بھی اس کے لیے مہربان ہوگی۔ اور اگر بندہ ان دونوں راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان 4 راستوں کو چھوڑتا ہے، تو وہ بیکار ہے، وہ صرف اپنی خواہشات کا پجاری رہ جائے گا، اپنی من مرضی کے اوپر رہ جائے گا، اپنے اندر غرور، تکبر، بڑائی قائم کرتا جائے گا، اپنی سوچیں مکمل طور پر غلط اور خرابی کی طرف بنائے گا، جس کے عوض معاشرے میں نفرتیں، ظلمت، بہت زیادہ منافقت، حاسدین کی حسد، ہر قسم کی ناانصافی، زیادتی، جھوٹ، دھوکہ، ہر قسم کا گناہ جنم دے گا، جس کے عوض ایک معاشرہ کیا، پورا محلہ، پوری بستی برباد ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ ہم لوگوں کی اپنی ناقصیاں، ہم لوگوں کی اپنی خرابیاں، ہم لوگوں کی اپنی غلط سوچیں، غلط ارادے، غلط مقاصد، جو کچھ ہم نے سوچا
ہم تو اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر کے رہنا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کیا یہ مالک کو بھی منظور ہے یا نہیں۔ تو سب سے بڑی چیز، جب انسان ان 4 راستوں پر چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے، ہمیشہ وہ یہ سمجھے کہ وہ خود محتاج ہے، اور اس نے محتاج بن کے ہی جینا ہے۔ اس نے حاکم بن کے نہیں جینا، اس نے محکوم بن کے جینا۔ اس نے بڑی چیز بہادر بن کے نہیں جینا، اس نے عاجز اور شریف بن کے جینا۔ اس نے اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عقیدت کو قائم رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ اس نے اپنی نفرتوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی بڑی بڑی چیزوں کو، سب چیزوں کو اس نے مٹانا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ جیسا وہ ان کے لائق ہے، ان کے شان شان کے مطابق ہے۔ اس کے عوض اس انسان کو دنیا میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ اگر اس کی سوچ محض دنیا تک محدود رہی، اپنے مقاصد، اپنے ارادہ جات تک محدود رہی، تو وہ اس جہان سے بھی چلا جائے گا اور اس جان کا بھی نہیں رہے گا۔ اب اگلی بات، جب آپ لوگ ان 4 راستوں پر چلتے ہیں تو آپ کو کون سے مصائب پیش آتے ہیں اور ان کو آپ نے برداشت کیسے کرنا ہے، تو یہ اگلا سٹیپ ہے۔ پہلا مصائب جو انسان ان 4 راستوں پر چلتا ہے اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ اس کو عزت اور قدر لوگوں کی طرف سے ملنا کم ہو جاتی ہے۔ خود بخود لوگوں کی نظروں میں اس کی ویلیو، اس کی امپورٹنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا سٹیپ اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیپ کہ وہ کس سے کوئی بات کرے اور اس کی پوری نہ کر پائے، اس کے اوپر پورا نہ اتر پائے، نہ پہنچ پائے، مگر اپنی مرضی سے نہیں، اس کی راستے میں آنے والی رکاوٹ، مشکل سے، تو وہ اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں، یہ گندا ہے، یہ خراب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ لوگ اس کے اوپر مختلف الفاظ کستے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، بلکہ وہ اب ہدایت کا راستے کی طرف آیا ہے، تو یہ ستم، یہ تکلیفیں اس کو اب اٹھانا پڑیں گی۔ اب اس کو اپنے آپ کو قابو کر لینا چاہیے، مضبوط کر لینا چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور ہمت نہیں ہارے گا، اپنے آپ کو ثابت قدم اور قائم و دائم رکھے گا۔ تیسری چیز یہ آتی ہے کہ انسان کو لوگ مردہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں، جس میں اس انسان کی آواز خود بخود خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ بولنا بھی چاہے، لوگوں کے خوف خطرے کی عوض وہ نہیں بول پاتا، بہت زیادہ سٹریس میں وہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ رائے خدا پر آ رہا ہے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے کرے گا تو پھر یہ اس کی خرابی ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں یہ 4 راستوں پر چلنا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے سامنے پیش آئے گی۔ اب جو چوتھا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی بیکار اور ناکارہ چیز تصور کرے گا، اور وہ اس کے سامنے مختلف قسم کے دنیاوی روپ میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حاکم، بڑی بڑی ویلیویبل شخصیات سامنے آئیں گی، اور ان کو دیکھ کر اس کا دل دماغ اس کو الجھائے گا، اس کو بار بار گھمائے گا کہ تو ایسا بن جاتا، تو ایسا ہو جاتا، تیری کوئی عزت نہیں ہے، تیری کوئی سنتا نہیں ہے، تیری کوئی مانتا نہیں ہے، تیری کوئی کسی قسم کی بات کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، کوئی تجھے ترجیح نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے راستے میں آئیں گی۔ جب یہ 4 سٹیپ وہ کراس کرے گا تو اس کی پہلی منزل پوری ہو جائے گی کہ جس نے حق کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب اگلی سٹیج جب وہ ایمان کے راستے پہ آئے گا، اس میں اس کو 2 مشکلات آئیں گی۔ پہلی مشکل کہ وہ زیادہ سے زیادہ نا امید ہوتا رہے گا،
دوسری مشکل وہ زیادہ سے زیادہ غلطی سرزد اس سے ہوتی رہے گی۔ اب اگر وہ غلطی سرزد نیت اگر اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ رہا ہے، اس چیز کے اندر یہ سٹیپ، یہ آزمائشی سختیاں اس کے اوپر پڑیں گی، پھر اس نے یہ فیس کرنی ہے۔ اس کا مطلب گھبرا جانا، کمزور پڑ جانا، ڈر جانا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدم ہو جانا بڑی بات ہوگی۔ یہ دو سٹیپ جب وہ کراس کر لے گا تو پھر اس کا یہ رستہ ایمان والا بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرا رستہ دین کا، اس کے اندر قدرت اس کو 3 سائن دے گی۔ پہلا سائن، وہ انسان کوئی بات اس کو کر رہا ہوگا کہ یہ بات غلط ہے، کوئی غلط بول رہا ہوگا، لیکن وہ انسان بولے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ مطلب جو غلط بول رہا ہوگا تو وہ قدرت کی آزمائش لے رہی ہوگی، جس کے عوض وہ غلط بول رہا ہوگا، اور اگر وہ صحیح بھی بول رہا ہوگا تو وہ بندہ کہے گا یہ غلط ہے، اگر وہ غلط بول رہا کہے گا ٹھیک ہے۔ دوسرا جس کے اوپر سختی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگ اس کی بات ماننے کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات خود بخود خراب کر دے گا، اپنی بات کو اہم نہیں رکھے گا، اپنی بات کو وزن نہیں دے گا، اور وہ خود بخود اپنی بات کو ختم کر دے گا، اس کو الٹا سیدھا کر کے بات کو غلط سائڈ پہ لے کے جائے گا، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی کامیابی کا چانسز نہ بڑھے۔ تیسرا جو سٹیپ اور آخری سٹیپ وہ یہ ہوگا کہ وہ انسان اپنے آپ کو بالکل ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تنہا اور کمزور اور ناتواں محسوس کرے گا۔ جب یہ 3 سٹیپ قدرتی اس کے اندر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کا راستہ بھی مکمل کر لیا۔ اب چوتھا راستہ ہے محبت کا۔ اس کے اندر اس کے اوپر صرف ایک سختی آئے گی، وہ سختی کہ اس کا دل خود بخود کمزور ہوگا، بہت زیادہ وہ ڈرا سہما گھبرایا ہوا فیل ہوگا کہ یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کس کو کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ سٹیپ اس کے اوپر ایک ہی آئے گا، بڑا سخت آئے گا، اور اس کے بعد اس انسان کہ خود بخود جو کچھ اس کے اوپر آیا ہوگا اور اس کا ارادہ، اس کی نظر، اس کی توجہ اپنے رب کی طرف تھی، اس کے حبیب کے راستے پر چلنے کی تھی، تو یہ ساری اس کی منزل اگر اس نے ہمت اور جواں مردی سے سارے سٹیپ کر لیے تو وہ بندہ اب اللہ کے پرہیزگاروں کے اندر شامل ہونے کا خواہ ہو چکا ہے، اب اس کی صلاحیت بن چکی ہے، اب وہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے پرہیزگار لوگوں میں شمار ہو جائے گا، جس کے اندر اس کو پہلا انعام یہ ملے گا کہ جو زبان سے نکلے گا ہر بندہ سن کے اس بندے کو اتنی دعا دے گا کہ وہ فیل کرے گا کہ میں جنت میں ہوں، میں کوئی دنیا میں نہیں ہوں۔ دوسری کامیابی اس کو یہ ملے گی کہ جب وہ کسی راستے پر چلتا جا رہا ہوگا تو لوگ اس کے چلنے کو بہت زیادہ خوشی اور امن کا ذریعہ سمجھیں گے۔ تیسرا اس کو انعام یہ ملے گا کہ جب وہ کسی سے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوگا تو لوگ اس سے بات کرتے کرتے بور نہیں ہوں گے، لوگ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ رک جاؤ، بلکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ بڑھائیں گے اس کی بات کو سننے کی۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہوگی، اس کی زبان پر ہر ٹائم بے نیاز ہو جائے گا، چاہے وہ ساری دنیا کو ایک دن میں ایک بات بتاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سختی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر میں ہوگا، اور ان کی خاص رحمت اس کے اوپر ہوگی، اور اس کے در پر آنے والا ہر مصائب کا گھرا ہوا شخص کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ تھی وہ بات جو چند ایک باتیں تھیں آپ لوگ تک اس لیکچر کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی کی جائیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے۔ امید ہے آپ تمام لوگ
ان باتوں کو سمجھ کر ان پر بھرپور عمل کریں گے اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے